اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشت ناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اوندھا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا، 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دائرہ المعارف میں ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج سکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد سکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے خاکسی تھے، وہ اس کے محل کا پہرا دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی، تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی، تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تنور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا، اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس کو جلتے تنور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ تفسیر عزیزی ہے کہ سانہم نامی ایک بڑھئی سے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دیکھ کر طول و عرض میں چاہیے اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑھئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے
اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ بڑھئی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں، اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر ہی رکھا تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے، اور اسے ایک آواز آئی کہ اگر تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور زمین میں دھسا دیں گے۔ تو اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، آخر ناچار ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچی کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی، اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر انہیں اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی، صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا، اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور اس کی لڑکی کے علاوہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے تو خاطر جمع رکھ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے، میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا جیسا کہ ارشاد ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو نفع
تحفہ دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم علیہ السلام پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ ابھی تو اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کرا دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور پھر واپس گھر لے آتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔